بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسولنا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور مومنوں کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی جس دن گواہی قائم ہوگی یا گواہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی ہم اپنے رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ یوم یقوم الاشہاد سے مراد کیا ہے؟ یوم لا ینفع الظالمین، جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو، معذرتہم ان کی معذرت، یعنی ان کا عذر جو ہے، جی ان کا عذر ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، اور جتنی مرضی منتیں سماجتیں کر لیں اللہ کے حضور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا عذاب ہوگا، برا گھر ہوگا ان کا، دار یعنی وہ دوزخ کا جو ہے وہ گویا کہ ان کا گھر ہوگا، لیکن وہ گھر کیسا ہے؟ سوء، برا گھر ہے یا بدترین گھر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل الکتاب، بنی اسرائیل کو کتاب کا، ٹھیک ہے، موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا۔ ہدن ہدایت ہے، وذکریٰ اور نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اے محبوب فَاصْبِرْ پس آپ صبر کیجئے، یعنی یہ کفار آپ کو طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کی بکواسات پر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ واستغفر لذنبک اور استغفار کرتے رہیے اپنی کوتاہیوں پر۔ ذنب کا معنی گناہ ہوتا ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء تو ویسے ہی سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کسی گناہ کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا، جی تو سوچنا بھی ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کا معنی کوتاہی کرنا ہے، گناہ نہیں۔ آپ اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، استغفار کرتے رہیے۔ تو کوتاہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی معمولی سی معمولی نیکی جو ہے اگر ہم نہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے،
مومن حضرات جو ہیں وہ اگر نہیں کرتے کوئی معمولی نیکی جو ہے وہ بھی اگر ہم نہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن حضرات انبیاء جو ہیں وہ کسی معمولی سی بھی نیکی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اگر کسی معمولی سی بھی نیکی میں کوتاہی ہو گئی فرض محال خدا نہ خواستہ، تو آپ اس پر بھی اللہ کے حضور استغفار کرتے رہیے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تعلیم امت کے لیے تشریف لائے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا معصوم ہیں، جن کے حوالے سے گناہ کا شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اگر ان کو اللہ رب العزت تاکید فرما سکتا ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیے، تو ہم امتی جو ہیں ہم پر تو بدرجہ اتم لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی ہمہ وقت اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور کو ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہو، جی یعنی کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں ہے جس دلیل کی وجہ سے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہوں اور اللہ کی آیتوں کے حوالے سے جھگڑتے ہوں، تو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، نہیں ہے ان کے سینوں میں، یہ ان نافیہ ہے، یعنی نہیں ہے فی میں صدورہم ان کے سینوں میں، یعنی نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبر، سوائے کبر سے مراد بڑائی، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ مشرکین مکہ، فرمایا کہ جو ان کے سینوں میں ہے نا، وہ اپنے ہی جی میں، اپنے خیالوں میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں ان سے، جی پیسے روپے کے حوالے سے، اور جو ہے وہ مشرکین کی تعداد کے حوالے سے، اس وقت ظاہر ہے مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی کم تھی، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے اپنے آپ کو۔ تو فرمایا کہ ان کے سینوں میں جو سوائے بڑائی کے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ما ہم ببالغی، جن کو وہ پا نہ سکیں گے، یعنی کہ وہ اپنی بڑائی جو ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر، البتہ پیدا کرتا ہے آسمانوں اور زمین کا، پیدا کرتا ہے آسمانوں و زمین کا، اکبر، پیدا کرنا اکبر، بہت بڑا کام ہے، سمجھ آئیے؟ یعنی آسمانوں زمین کا پیدا کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنی بڑی زمین ہے، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن بڑا کس سے ہے؟ من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے، ٹھیک ہے،
یعنی وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے نا کہ جی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، دوبارہ پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، انہیں یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا جو ہے یہ بڑا کام تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرما سکتا ہے، اور پیدا بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ صدیاں لگی ہیں پیدا کرنے میں، اس کا تو بس یہی کام ہے کن کہنا، اور آگے وہ چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کا پیدا کرنا اس کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کے لیے کون سا مشکل ہے، یہ اتنا بڑا کون سا یہ کام ہے، جو بڑا کام تھا وہ اگر اللہ رب العزت کر سکتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہے اندھا اور اکھیارا، بینا یعنی دیکھنے والا اور نابینا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، وہ لوگ وَلَا الْمُسِیء، اور بدکار، یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ جی جیسے اندھا اور اکھیارا برابر نہیں ہے، ایسے ایمان والے اور برے لوگ، بدکار لوگ جو ہیں یہ بھی برابر نہیں ہے۔ قلیل ما تتذکرون، بہت ہی کم ہیں جو غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ یعنی ایسی دلیلیں اللہ رب العزت نے پیش فرما دی لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو فرمایا کہ اتنی بڑی دلیلیں ہونے کے باوجود پھر بھی بہت کم ہے جو ان دلیلوں پر غور کرتے ہیں، اور غور کر کے تو پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ بس سنی انسنی کر دیتے، ٹھیک ہے، انہیں یہ دلیلیں دی بھی جاتی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایسی دلیلوں پہ کان نہیں دھرتے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت البتہ آ کر رہے گی، لآتیۃ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا ربکم تمہارے رب نے، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، استجب میں قبول کروں گا، لکم تمہارے لیے یعنی تمہاری دعا کو۔ ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں، داخرین ذلیل و خوار ہو کر، ٹھیک ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے بنائی لکم اللیل تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہا تاکہ تم آرام کرو اس میں، سکون کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن بنایا دیکھنے کے لیے، یا دن بنایا روشن، ٹھیک ہے، یعنی رات بندہ جو ہے وہ رات کو سکون کرتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، گویا یہ آرام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رات بنائی ہے، اور جو سکون رات کے آرام میں ہے دن کے آرام میں قطعی طور پر نہیں ہے۔
ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے یا بڑا فضل فرمانے والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں بجا لاتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یا یہ معنی کر لیں، ذالکم کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، فانا توفکون پس تم کہاں منہ پھیرے جاتے ہو یا روح گردانی کرتے ہو۔ یعنی اللہ جو ہے وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر بھی تم کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو، کہاں تم اعراض کرتے ہو، کہاں روح گردانی اختیار کرتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح یوفکو یہ پیچھے توفکون گزرا ہے نا، اسی طرح منہ پھیر دیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، دنیا میں جو روح گردانی کرتے تھے، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے اعراض فرمائے گا، جی قیامت کے دن ان کے منہ جو ہے نا وہ ایسے گھما دیے جائیں گے، پھیر دیے جائیں گے، اب بس منہ پھیر کے ہی رہو تم۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قراراً قیام کی جگہ، قرار حاصل کرنے کی جگہ زمین کو، والسماء بناءً، یعنی قرار سے مراد کیا ہے، قیام کی جگہ سے مراد کیا ہے، اس زمین کو اللہ رب العزت نے نہ بہت زیادہ سخت بنایا ہے کہ چلنے والا جو ہے وہ اس پہ چلنا بھی اس کے لیے دشوار ہو جائے، اور یعنی جو ہے وہ اس قدر سخت نہیں ہے کہ اس کو کھود کے جو ہے انسان اپنے اغراض و مقاصد حاصل کرنے میں اس کو دشواری ہو جائے۔ جی انسان مکان بناتا ہے تو بنیادیں اسی زمین میں سے کھود کے تو جو اپنی بنیادیں رکھتا ہے، اسی زمین کو کھود کے تو پانی حاصل کرتا ہے، اسی زمین کو کھود کے خزانے حاصل کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ یہ سخت زمین نہیں ہے کہ انسان کو کھودنے میں دشواری ہو جائے، اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ جگہ نرم ہونے کی وجہ سے انسان اس کے اندر دھنستا چلا جائے، اتنی نرم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں صلاحیتیں اس زمین کو عطا فرمائی، نہ بہت زیادہ سخت اور نہ بہت زیادہ نرم، تو درمیانی جو ہے نا وہ صلاحیت اللہ رب العزت نے زمین کو عطا فرمائی، یہ ہے قیام کی جگہ۔ والسماء بناءً، اور آسمان کو چھت بنایا، جی یعنی آپ آسمان کی طرف ایسے دیکھیں نا تو آپ کو ایسے گولائی میں ایسے آسمان نظر آئے گا، جیسے گنبد ہوتا ہے نا، ایسے آسمان کو اللہ رب العزت نے گویا کہ چھت بنایا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی بلائیں اور ایسی آفتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت اس آسمان کے ذریعہ سے روک لیتا ہے، جو کہ انسانی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔
انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ بلا، وہ آفت جو ہے وہ اللہ رب العزت آسمان کی وجہ سے روک لیتا ہے۔ آسمان نہ ہوتا تو نہ جانے آسمانی کتنی مخلوقات جو ہے نا وہ زمین پہ ایسے اترتی رہتی۔ جی، تو رب العزت نے گویا کہ آسمانوں کی مخلوقات کو اوپر رکھا اور زمینی مخلوقات کو زمین پہ رکھا۔ تو وہ اگر مخلوقات زمین پہ اگر آ جاتی تو پھر نہ جانے انسان کو دیکھنے کی بھی سکت نہ ہوتی۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہیں اچھی صورت، صَوَّرَكُمْ تمہیں صورت، تمہاری صورت بنائی۔ یہ پیچھے بنا آیا نا، جعلہ بنایا ہے جی، یعنی وَصَوَّرَكُمْ تمہاری صورت بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اور اچھی صورت بنائی تمہاری، پس فَأَحْسَنَ پس حسین بنایا تمہاری صورتوں کو، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہارے کھانے کے لیے ستھری چیزیں عطا فرمائیں، من الطیبات ستھری چیزوں میں سے تمہارے کھانے کے لیے عطا فرمائیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار، فتبارک اللہ رب العالمین، بس بڑی ہی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فادعوہ پس اسی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو بتوں کی۔ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے منع کر دیا گیا، کہ وہ کہا کرتے تھے نا کفار مشرکین جو ہے حضور کو کہ جی آپ بھی ہمارے بتوں کی پوجا کیا کریں جی، اور بڑی بڑی لالچ اور بڑا بڑا مفاد جو ہے وہ سنایا کرتے کہ جی پھر ہم بھی آپ کو مان لیں گے، آپ کو تسلیم کر لیں گے، آپ کا گھر جو ہے وہ سونا چاندی سے بھر دیں گے جی، آپ کو کسی ملک کی بادشاہت چاہیے وہ بادشاہت آپ کو دے دیں گے، یہ اس مکہ المکرمہ کی کا جو ہے نا ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں جی، اور بس صرف کیا ہے آپ ہماری بتوں کی پوجا کریں، ہمارے بتوں کو اپنا معبود بنائیں۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے، تمہارے بتوں کو پوجنے سے منع کیا ہے۔ لما جاءنی البینات جی، تو میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں اس کی، لما جاءنی البینات جب کہ آ چکی میرے پاس نشانیاں یا دلیلیں، من ربی میرے رب کی طرف سے۔ وہ دلیلیں کیا ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ، جب میں جانتا ہوں کہ میرا رب اکیلا ہے، تنہا ہے، مطلب اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی دلیلیں اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پاس آ چکی ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا مشاہدہ کر لیا ہے، تو پھر میں تمہارے بتوں کی پوجا کیسے کر سکتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں گردن رکھوں، اسلما کہ میں گردن رکھوں رب العالمین کے لیے۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا پھر نکالا تم کو یہ شکم مادر سے، طفلا بچہ بنا کر، ٹھیک ہے، پھر تمہاری مدت میعاد کو پورا کر کے ماں کے پیٹ میں، تو پھر ہم نے تمہیں بچہ بنا کے جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے، شکم مادر سے تمہیں نکالا۔ ثم لتبلغوا اشدکم پھر اس کے بعد تمہاری پرورش ہوتی رہی، اور پرورش ہونے کے بعد لتبلغوا اشدکم تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو۔ ثم لتکونوا شیوخا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جوانی کا دور ختم ہوا، جوانی کا دور گزر گیا۔ ثم لتکونوا شیوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ بڑھاپے کو، پہنچ جاؤ بڑھاپے کو، تم بوڑھے ہو جاؤ۔ جی یعنی یہ اللہ رب العزت نے شروع سے لے کر جی مٹی سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد نطفہ یعنی باقی تخلیق کا ذریعہ جو ہے ماں اور باپ کے ملاپ کا، جی تو پھر نطفہ کے ذریعہ سے باقی انسانوں کی تخلیق ہوتی رہی، اور پھر بڑھاپے تک اللہ رب العزت نے وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ بیان کر دیا۔ لیکن پھر فرمایا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى اور تم میں سے بعض وہ ہے جو فوت ہو جاتے ہیں، من قبل پہلے ہی سے، وَلِتَبْلُغُوا آجَالًا مُّسَمًّى اور یہ سارا نظام کس لیے؟ اس لیے ہے وَلِتَبْلُغُوا کہ تم پہنچ جاؤ آجل مقررہ میعاد تک، ٹھیک ہے، مقرر میعاد، آجل مسمى مقرر میعاد تک تم پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تمہیں عقل ہو یا عقل مندوں کی طرح تم سوچنے سمجھنے لگو، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض جو ہیں وہ ان کی موت بچپن میں آ جاتی ہے، بعض جوانی تک پہنچتے ہیں تو ان کی اجل آ جاتی ہے، اور بعض جو ہیں وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ بڑھاپے تک کیوں پہنچایا گیا؟ تاکہ اس وجہ سے کہ تم اپنا مقررہ وقت جو ہے، جو مدت میعاد ہے تمہارے جینے کی، وہ تم پوری کر سکو۔ بڑھاپے سے اوپر تو پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے نا۔ هو الذی یحیی و یمیت اللہ وہ ہے جو جلاتا ہے، ٹھیک ہے، جلاتا ہے، جیم کے نیچے زیر، جلانا کہتے ہیں زندہ کرنے کو، اس کو جلانا نہیں کہہ دینا جو جلاتا ہے، ٹھیک ہے، جلانا کہتے ہیں آگ لگانے کو، یحیی ہے نا، هو الذی یحیی و یمیت اللہ وہ ہے جو جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ بس جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ کی آیتوں میں، انا یصرفون یہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، انا یصرفون یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔
جی یعنی اس قدر اللہ کی نشانیاں ہونے کے باوجود کہ سارے تعارف کروائے جانے کے باوجود یہ پھر بھی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا ہی کرتے، تو پھر یہی کہا جائے گا نا کہاں تم بھٹک رہے ہو۔ اللہ دین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا به رسولنا، اور ان کو بھی جٹلایا، ارسلنا کہ بھیجا ہم نے اس کے ساتھ، رسولنا اپنے رسولوں کو، یعنی اس چیز کو بھی جٹلایا۔ اس چیز سے مراد جو نشانیاں دے کے ہم نے ان کو بھیجا، جو معجزات دے کے ہم نے ان کو بھیجا، جو کتابیں دے کے ہم نے ان کو بھیجا، جی اس چیز کو بھی انہوں نے جٹلایا۔ فسوف یعلمون، انہیں ان قریب، فسوف ان قریب معلوم ہو جائے گا، یعلمون یعنی اس کا انجام جو ہے اس کو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب اغلال توق ہوگا، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں، یسحبون انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ کر تو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا ان کو، فی الحمیم کہاں پہ؟ کھولتے ہوئے پانی میں، اور وہ کھولتا ہوا پانی کون سا ہوگا؟ پیپ والا کھولتا ہوا پانی۔ ثم فی النار یسجرون، پھر دوزخ کی آگ میں یسجرون جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر کہا جائے گا ان کو این کہاں ہے، ما کنتم تشرکون وہ جو تھے تم شریک ٹھہراتے، یعنی جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، جن کی تم دنیا میں پوجا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر آج وہ ہوتے تو شاید وہ تمہیں دوزخ سے بچا لیتے، تو اب ان کو بلاؤ نا، ان کو کہو نا کہ تمہاری شفاعت کریں، تو وہ کہاں ہیں شریک تمہارے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو گم ہو گئے ہم سے، جی وہ تو ہم سے گم ہو، وہ نظر دوڑائیں گے نا ادھر ادھر دیکھیں گے تو شاید کوئی نظر آ جائے، پھر وہ کہیں گے وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہے، وہ تو گم ہو گئے ہم سے۔ اچھا، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، جب وہ یہ چیز دیکھ لیں گے نا کہ وہ تو گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے، تو پھر انہیں یہ ہوگا کہ اب وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے نا، ہم ان کا انکار اگر کر دیں تو شاید ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ اللہ نے ان سے تو پوچھنے کو ہے ہی کوئی نہیں ہے، ان سے تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے نا ہاں جی تمہاری پوجا کرتے تھے یا نہیں، ان سے پوچھیں تو وہ بتائیں نا کہ جی ہاں جی ہماری پوجا کرتے تھے، تو وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ، دو لڑکوں کا آپس میں کوئی مقدمہ ہے، ایک سے بندہ پوچھے ہاں بھئی تم بتاؤ، اور اسے یہ خطرہ ہو کہ شاید دوسرا بھی نہ آیا ہوئے، جب اسے یقین ہو جائے کمرے سے وہ تو کوئی نہیں نظر آ رہا، تو وہ اس کے خلاف ہی بیان دے گا پھر، جی تو جب اسے پتہ ہو کہ یہ پاس ہے ادھر ہی ہے تو اس کے خلاف وہ بیان تو نہیں دے سکے گا نا، اسے پتہ ہے کہ وہ پھر اس سے پوچھ لیا جائے گا، تو وہ پھر جب وہ دیکھیں گے نا کہ وہ کوئی نہیں نظر آ رہے، پھر وہ کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ نہیں تھے ہم عبادت کرتے پوجتے من قبل پہلے سے، کسی چیز کو بھی نہیں پوجتے تھے، پھر انکار کر دیں گے پوجنے کو، اور نہیں جی ہم تو کوئی کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن پھر اللہ رب العزت اللہ رب العزت جب حکم دے گا ان کو بلانے کا تو پھر تو وہ آئیں گے نا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین،
اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ ہے وہ بدلہ کہ تھے تم خوشیاں منایا کرتے فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق، وبما کنتم تمرحون، اور تم اترایا کرتے تھے، تمرحون یعنی بڑی بڑائی بیان کیا کرتے تھے اپنی۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس یہ بہت ہی برا ہے ٹھکانہ غرور و تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ، اب حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے محبوب فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم، پس یہ کہ نرینک، ہم دکھا دیں گے آپ کو، یعنی ان کے عذاب کو، بعض الذی نعدہم، بعد وہ یعنی وہ حساب، اس عذاب کا بعض حصہ جو ہے نعدہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا آپ کو وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے عذاب کا، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے دنیا میں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو جو ہے آپ کو وفات دیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اٹھا لیں گے، یا آپ کو دکھا دیں گے، تو یا آپ کو جو ہے وہ آپ کو اٹھا لیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پس اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو لوٹنا تو ہے نا سب کو، تو اس دنیا میں اگر آپ کو نہ دکھایا تو پھر بروز قیامت آپ دیکھ لیں گے ان کا حشر نشر جو ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے پیغمبر من قبلک، آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے من قصصنا علیک، بعض وہ ہیں جس کا ذکر کیا ہے ہم نے آپ پر، ٹھیک ہے، یعنی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان میں سے بعض کا ہم نے ذکر کیا ہے آپ پر، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا آپ پر۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لہذا یہ کہنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن پیغمبروں کے بارے میں معلوم تھا وہی قرآن پاک میں موجود ہے، یا قرآن پاک میں جو موجود ہیں جن کے نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بس وہی پیغمبر جو ہے نا وہی پتہ ہے، اور انہی کے بارے میں علم ہے، اور کسی کے بارے میں علم نہیں ہے۔ انبیاء تو 1,24,000 کم و بیش ہے نا، تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ رسول اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ہم نے بعض کا ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے، لیکن بعض کا ذکر آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ لیکن اگر ذکر نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہر ایک تعداد کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور ہر ایک نبی پیغمبر کے ناموں کو بھی جانتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یاتیا کہ وہ لے آتا بآیاتن کوئی نشانی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی یہ نشانی سے مراد معجزات، تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی معجزات لے کے آیا کرتے تھے حضرات انبیاء۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ معجزات دکھانا یہ گویا کہ عرف آخر ہوا کرتا تھا،
جس نے ایمان لانا ہوتا تھا وہ بغیر معجزہ دیکھے ایمان لے آتا تھا، اور جس نے نہیں لانا ہوتا تھا نا تو وہ کہا کرتا تھا ہاں جی پہلے کوئی معجزہ دکھا دیں نا، پتہ چل جائے ہمیں کہ آپ نبی ہیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے ایمان کوئی نہیں قبول کرنا۔ لیکن جب اللہ رب العزت حکم فرما دیتا ان کو ہاں جی ان کو دکھاؤ، شاید ان کے اندر ایمان کی کوئی رتی ہو یا ایمان قبول کرنے کی کوئی صلاحیت ہو، وہ اللہ رب العزت جانتا ہوتا تھا اور فرما دیتا تھا کہ ان کو دکھاؤ، دکھانے پہ وہ معجزہ دے کر بھی ایمان لاتے رہے، کئی حضرات اس طرح ایمان لاتے رہے۔ لیکن پھر اس معجزہ کے دکھانے کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب کوئی اور گنجائش نہیں ہے کوئی اور دلیل پیش کرنے کی، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آئے گا امر اللہ، اللہ کا حکم، قُضِیَ، فیصلہ کر دیا جائے گا، بالحق، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت حکم فرما دے گا کہ ہاں جی معجزہ دکھا دو ان کو، اس کے بعد اور کوئی کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں قبول کرتے تو پھر کیا ہے، قُضِیَ بالحق، اللہ رب العزت پھر فیصلہ فرما دے گا انصاف کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور گھاٹے میں رہیں گے اس وقت، ہنالک، اس وقت، مبتلون، باطل پرست جو ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے انعام، چوپائے یا مویشی، لترکبوا منہا، تاکہ تم سواری کرو، منہا، ان میں سے کسی پر تم سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کسی کو تم کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض جانور، بعض مویشی وہ ہیں کہ جن کو یہ اللہ رب العزت کا، یہ بھی انسان کے اوپر بڑا فضل اور کرم ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، تو باقی مویشیوں کو، جانوروں کو انسانوں کا تابع بنا دیا۔ اگر تابع اللہ رب العزت نہ بناتا تو انسان کے تو بس میں ہی نہیں ہونا تھا، جیسے بعض جانور جو انسان کے تابع نہیں ہیں تو انسان ان سے ڈرتا ہے، ان کے قریب ہی نہیں جاتا۔ اب جو تابع ہیں وہ بھی تابع نہ ہوتے تو انسان کی تو مجال ہی نہیں تھی کہ وہ ان کے قریب ہی چلا جاتا۔ جی اب وہ مثال کے طور پہ گھوڑا ہے، تو گھوڑا یا تو اس میں لگامیں ڈال کے تو آپ اس کے اوپر بیٹھے اور اس کو جدھر آپ موڑیں ادھر مڑے گا، جہاں آپ روکنا چاہیں وہاں پہ رکے گا، اس کے اوپر آپ وزن لاد کے تو جناب علی جہاں پہ لے جانا چاہیں جائے گا، اس کے ساتھ آپ گاڑی باندھ لیں، گھوڑا جو گاڑی ہوتی ہے وہ، جی ریڑھا جو ہوتا ہے وہ باندھ لیں تو کئی منو وزن جو ہے نا وہ کھینچ لے گا، تو وہ تابع ہے تو تبھی آپ اس سے جو چاہے کام لے سکتے۔ تو فرمایا کہ آپ اس میں سے بعض جانوروں پر، بعض مویشیوں پر سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، بعض جانور جو ہے نا وہ کھانے کے لیے، انسانوں کے کھانے کے لیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے ساتھ یہ حاجتاً، منزل، یعنی کسی منزل مقصود تک پہنچنا ہو تو آپ اس کے اوپر سواری کر کے تو آپ جا سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں۔ فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا، اور اس پر یعنی ان مویشیوں، علیہا یعنی ان پر، ان مویشیوں پر، وعلی الفلک، اور کشتی پر، تحملون،
تم جو ہے وہ چلتے پھرتے رہتے ہو. جی تحملون وزن ڈالتے ہو, ہاں جی سواری کرتے ہو. ٹھیک. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ پس کن اللہ کی آیتوں کا تنکرون تم انکار کرو گے؟ کون سی اللہ کی آیتوں کا تم انکار کرو گے؟ یعنی اللہ کی نشانیاں ایک سے ایک بڑھ کے ہیں, ان میں سے ایک بھی نشانی انکار کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک بھی نشانی کا انسان انکار نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں اللہ کی, تم غور و فکر کرو تو صحیح نا, تو کون کون سی آیتوں کا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا تم نے نہیں دیکھا, یا تم نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں؟ فینظروا پس تم دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا من قبل جو ان سے پہلے گزرے. کانوا اکثر منہم کہ تھے وہ ان سے زیادہ, تعداد میں بھی وہ زیادہ تھے, واشد قوتاً اور قوت میں بھی وہ بہت زیادہ تھے, زبردست تھے, وآثارا فی الارض اور اپنی نشانیاں بھی, نشانیوں کے لحاظ سے بھی زمین میں نشانیوں کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے. فما اغنی عنہم یہ پس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا عنہم ان کو, کیا فائدہ دیا ان کو, ما کانوا یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے. یعنی بڑے بڑے مال و متاع اور بڑے ان کے جو ہے نا وہ محلات تھے, بڑا پیسہ روپیہ, بڑی بڑی کمائیاں تھیں ان کی, تو ان کی کمائیوں نے ان کا کیا جو ہے وہ فائدہ دیا ان کو؟ کچھ بھی نہیں. فلما جاءتهم رسول بالبینات بس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ, فارحو تو انہوں نے کفر کیا. یہ فا الگ ہے, فارحو کفر کیا, پس کفر کیا. بما عندهم من العلم یعنی اس چیز کا کفر کیا کہ جو آ چکا تھا ان کو, ان کے پاس علم ہونے کے باوجود پھر انہوں نے انکار کیا. وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو, بما ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ بس جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو, بس جب انہوں نے دیکھ لیا بأسنا ہمارے عذاب کو جب دیکھ لیا نا, تو پھر قالوا آمنا باللہ وحدہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر, ایک اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں. وکفرنا بما کنا بہ مشرکین اور ہم انکار کرتے ہیں, وکفرنا ہم انکار کرتے ہیں, بما اس کا, کنا بہ مشرکین جو تھے ہم شریک ٹھہراتے, یعنی جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے ان کا ہم انکار کرتے, ایک اللہ پر ایمان لاتے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا, لیکن اس وقت کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فلم یک ینفعہم ایمانہم پس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے. لما رأوا بأسنا جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب, جب ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اب ایمان لا رہے ہیں, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو گزر گیا, جو جاری ہوا, فی عبادی اس کے بندوں میں. وخاسر ہنالک الکافرون اور خسارہ میں رہے اس وقت کافرون انکار کرنے والے.